کہ کچھ لوگ ہوں گے جو خنزیر کی شکل میں، سور کی شکل میں اٹھیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا جو لوگوں سے رشوت لیتے ہوں گے، رشوت خور جو رشوت لیتے ہوں گے، وہ سور اور خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ لوگ جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو ان کا پسینہ ان کو بے چین کرے گا، اور اس دن پسینہ اتنا ہوگا کہ کوئی ٹکنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، حتیٰ کہ کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ہوگی۔ اس وقت لوگ تمنا کریں گے اگر ہمیں جہنم میں ڈالا جانا ہے تو جہنم ہی میں ڈال دیا جائے، کم سے کم میدان محشر کی مصیبت سے تو چھٹکارا ملے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حالانکہ وہ جہنم کے عذاب کو جانتے ہوں گے، لیکن میدان محشر کی تکلیف کو دیکھ کر وہ تمنا کریں گے کہ کاش اس سے چھٹکارا مل جائے۔ پیاس کی وجہ سے زبان سینے پہ لٹک رہی ہے، آنکھیں بہہ رہی ہے، پسینے کے اندر انسان ڈوبا ہوا ہے، پسینے میں ہچکولے کھا رہا ہے، یہ انسان کی کیفیت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا ایک کا پسینہ دوسرے کے پسینے سے ٹچ نہیں ہوگا، بلکہ جو جس کا پسینہ اسی کے ساتھ رہے گا، اور وہ جہاں جہاں جائے گا اس کا پسینہ اس کے ساتھ جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ بتائیں کہ ایک انسان کتنی دیر تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہے گا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں 1000 سال تک وہ کھڑا رہے گا۔ 1000 سال تک اسے کھڑا رہنا اللہ کی بات، سوچئے یہ محشر ہے۔ اب اس کے بعد ایک حدیث پاک سنیں، میں نے کہا تھا نا کہ جن چہروں پر گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، فرمایا کیا یہی چہرے لے کے اٹھو گے؟ تو اس پر بھی روایت آئی ہے۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ لوگ قیامت میں الگ الگ شکلوں میں اٹھیں گے۔ اب ذرا اپنے باروں میں سوچو کہ ہم کون سی شکل لے کر کے اٹھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ 10 گروہ میں لوگ تبدیل ہو جائیں گے۔ پہلا گروپ فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو بندر کی شکل لے کر اٹھیں گے، انسان کی شکل میں نہیں اٹھیں گے، وہ بندر کی شکل لے کر اٹھیں گے، ان کی شکلیں بندر کی طرح ہوگی۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا کے اندر چگل خوری کرتے تھے، چگلیاں کرتے تھے۔ آج کل لوگ تو اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ چگلی کا مطلب ہوتا ہے ادھر کی بات سنی ادھر لگا دی، ادھر کی بات۔ آج 90% اختلاف اس امت میں چگلی کی وجہ سے ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ چگل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر فرماتے ہیں، خطیب لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے جو خنزیر کی شکل میں، سور کی شکل میں اٹھیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا جو لوگوں سے رشوت لیتے ہوں گے، رشوت خور جو رشوت لیتے ہوں گے، وہ سور اور خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے۔ پھر لکھتے ہیں کہ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کے پیر نیچے ہوں گے اور ان کے سر اوپر ہوں گے، اور ان کو جانوروں کی طرح ہانک کر کے لایا جائے گا میدان محشر میں، یعنی پیر اوپر اور سر نیچے، اس ذلت کے ساتھ ان کو لایا جائے گا۔ وہ لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں سود کھاتے تھے، سود بیاج کھاتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ چوتھا طبقہ ان لوگوں کا ہوگا جو اندھے ہوں گے اور حیران ہوں گے، نابینا ہوں گے اور حیران ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو اندھے اور حیران اٹھائے جائیں گے؟ تو قوم نے جن کو اپنے مقدموں کا فیصل بنایا تھا، حکم بنایا تھا کہ آپ ہمارے فیصلے کریں، لیکن انہوں نے فیصلے حق کی بنیاد پر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے منہ دیکھ کر کے فیصلے کیے ہوں گے۔ ایسے فیصل، ایسے حاکم، ایسے فیصلہ کرنے والے اندھے اور حیران و پریشان اٹھائے جائیں گے۔ پھر کہتے ہیں پانچواں طبقہ ان لوگوں کا ہوگا جو گونگے اور بہرے ہوں گے، نہ وہ ان کو کچھ سجائی دے گا، نہ ان کو کچھ سمجھ میں آئے گا۔ وہ گونگے بھی ہوں گے، بول نہیں سکیں گے، بہرے بھی ہوں گے، وہ کچھ سجائی ان کو نہیں دیتا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی نیکیوں پر فخر کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، اپنے تقوی پر تکبر کرتے تھے۔ کوئی نسب پہ تکبر کرتا تھا، کوئی عمل پہ تکبر کرتا تھا، کوئی علم پہ تکبر کرتا تھا، کوئی دولت پہ تکبر کرتا تھا، کوئی حسن پہ تکبر کرتا تھا۔ اہل تکبر
तकब्बुर की हालत ये होगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको गूंगा और बहरा उठाएगा। और फिर फरमाते छठे लोग वो होंगे जिनकी जबानें उनके सीने पे लटक रही होगी, मुंह से पीप निकल रहा होगा और महशर वाले भी उनसे नफरत करेंगे। ये छठा तबका वो होगा, वो बेअमल वाइजीन, वो बेअमल खुतबा जो लोगों के दरमियान अमल की बड़ी बड़ी बातें तो करते थे लेकिन खुद अमल नहीं करते थे, जिनके बारे में कुरान कहता है लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। हाय वो कैफियत क्या होगी, वो हाल क्या होगा। फिर उसके बाद मैं इस पे कोई तफसीरा किए बगैर जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ। सातवीं बात फरमाया कि उनके हाथ कटे हुए होंगे, पैर कटे हुए होंगे। ये हाथ पैर कटे हुए वो लोग उठेंगे जो अपने पड़ोसियों को अजियत पहुंचाते थे, अपने पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाते थे। हालांकि मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया मुसलमान वो है जिसकी हाथ से और उसके जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, लेकिन वो हाथों से भी जबानों से भी लोगों को तकलीफ पहुंचाते होंगे। उनके हाथ भी कटे होंगे, उनके पैर भी कटे होंगे। और उसके बाद फिर आठवें लोग वो होंगे, अल्लाह अकबर, जिनको आग की सूलियों पे चढ़ाया जाएगा और आग की सूलियों पे उनको लटकाया जाएगा। वो कौन होंगे? वो लोग होंगे जो हुकूमतों को मुखबिरी करके नाहक बेगुनाह लोगों को हुकूमतों के पास कैद करवाते थे, उनको सजा दिलवाते थे, मुखबिरियां करते थे। उन लोगों को इस हालत में उठाया जाएगा कि आग की सूलियां उनको दी जाएगी। और उसके बाद 90 वो लोग होंगे कि अल्लाह अकबर, बदबूदार मुर्दार की बदबू उनके जिस्म से आती होगी, उनके जिस्म से मुर्दार की बदबू आती होगी। वो लोग होंगे जो दुनिया के अंदर जिना करते थे, शहवत के पीछे पड़े रहते थे, नाजायज कामों के पीछे, बदकारियों के पीछे पड़े रहते थे। और 10वें वो लोग होंगे जिनको गंदे तेल की चादर पहनाई जाएगी। ये वो लोग हैं अल्लाह अकबर जो लोग फख्र से अपने आप को बड़ा समझकर लोगों को हकीर समझा करते थे। इस तरह से 10 गिरोह का जिक्र खतीब बगदादी ने किया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब बताएं, हम खूबसूरत चेहरों पे घमंड करते हैं, चेहरे पे फुंसी आए तो बेचैन हो जाते हैं, चेहरे पे दाग और धब्बा आ जाए तो बेचैन हो जाते हैं। जलसे में कैसे जाएंगे, वलीमे में कैसे जाएंगे, लोगों की महफिल में कैसे जाएंगे? बताइए, सूअर बंदर और इस तरह की शक्लें लेकर खुदा की बारगाह में कैसे जाएंगे? कुरान इसीलिए हमें पैगाम दे रहा है, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। खुदा के लिए आखिरत की तैयारी कर लो। बुजुर्गों ने फरमाया क़यामत जब आएगी जिस दिन इंसान की रूह निकलती है, गोया कि उसकी क़यामत उसी दिन आ गई। इस एतबार से कि अब वो मरने के बाद क़यामत की क्या तैयारी कर सकता है हमें नहीं पता। कितनी सांसें बची है, अपनी रातों का मिसयूज करने की बजाय, गलत इस्तेमाल करने की बजाय, दौलत का गलत इस्तेमाल करने की बजाय, मनसब का गलत इस्तेमाल करने की बजाय, वक्त का गलत इस्तेमाल करने की बजाय, उम्र का गलत इस्तेमाल करने की बजाय, आइए तौबा कीजिए।